بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معززین حاضرین اکرام السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ بڑی 11ویں شریف عرب جی کے اور اس کا مسلسل تیسرا روز، اور جس طرح آپ لوگ ہر محفل کا حصہ بنے یہ بڑے قابل ستائش ہے اور میرے لیے قابل احترام بھی۔ جتنے ذوق شوق سے آپ لوگ آتے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بچوں کو چپ کرانے کے چکر میں خود نہ شور مچائیں۔ میں 2 روز سے ایک موضوع لے کے چل رہا تھا جو کہ اتنا علمی تو نہیں، یہ ایک سبق آموز اور ساری زندگی ساتھ چلنے والا موضوع ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ نئے مہمان آئے تو ان کے لیے وہ فیس بک پہ سن لیں، جو ٹائم بڑا کم ہے، میں راؤنڈ اپ نہیں کر سکتا کیوں ٹائم شارٹ ہے۔ اس میں ہم نے جب کل بات جو چھوڑی تھی وہ یہ چھوڑی تھی کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اعمال مقبول ہوئے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اب بات یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھیں گارنٹی کیا ہے کہ ہمارا بیٹھنا قبول ہو گیا، یا کوئی سند مل جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے۔ یہ باتیں بڑی دور کی ہیں۔ ہم انسان جلد باز ہیں، ہم نے جب بھی بات کرنی ہے اوپر کی بات کرنی ہے، اندر کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ ہر چیز کا ایک جسم ہے اور ایک روح۔ ہمارے اعمال کا بھی ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح۔ ہم جو ایکشن کرتے ہیں، جو اعمال سر انجام دیتے ہیں، وہ جسم ہے، اور جس نیت سے وہ کرتے ہیں وہ اس کی روح۔ یہ ایک میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان اپنا بڑا بھیدی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کے گھر چوری کی، کس کا مال کھایا، اور کس کی زمین ہڑپ کی، کس کو کم تول کے دیا۔ یہ انسان جانتا ہے، خوب واقف ہے اپنے آپ سے، بھیدی ہے اپنا۔ الزام وہ دوسروں کو دیتا ہے، خود اپنا بھیدی ہے، اپنا احتساب نہیں کرتا، اپنے بارے میں سوچتا نہیں کہ میں نے مر کر، ہم کہتے ہیں نا جی مر کے کس کو منہ دکھانا ہے، یا مر کے کیسا منہ دکھانا ہے۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے مر کر ہم نے کیسا نام اعمال دکھانا ہے۔ ایسے گناہوں سے بھرے نام اعمال دکھانا ہے، یا خوبصورت اچھی پاکیزہ نیتوں پہ مبنی اپنے اعمال کا نام اعمال دکھانا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ کے والدین جب آپ بالغ ہو جائیں تو آپ کے والدین بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ کے دوست بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ شیطان بھی آخر میں بولے گا کہ میں نے بھی آپ کو مجبور نہیں کیا تھا، راستہ دکھایا تھا۔ چوائس آپ کی اپنی تھی۔ اچھا کام کر لیا یہ بھی آپ کی چوائس، برا کام کر لیا یہ بھی آپ کی چوائس۔ اس میں ہمیں اب جو دیکھنے کی گارنٹی اپنے اعمال کی کیا لینی ہے، ہم نے یہ کل بات کی، یہ بات سنی کہ یہ جو زندگی کا سفر ہے
جی کل ہم نے یہ بات کی اور سنی، کچھ لوگوں سے پوچھا، انہیں سمجھ بھی آئی کہ زندگی کے اس سفر میں یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹے کام ہیں، ہماری بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، شادی ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، یہ مال و دولت ہے، جاہ و جلال ہے، حشمت ہے، شہرت ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل ہماری قبر ہے، اور جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے وہ ہماری منزل ہے۔ بیٹا اب یہ ہماری منزل ہے۔ ہاں، اس منزل میں یہ چھوٹے چھوٹے سفر ہے یا چھوٹے چھوٹے مقام ہیں، ہماری جوانی، ہمارا لڑکپن، یہ اس میں ہمیں سنبھلنا ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی ہم پہ بہت بڑی آسائش آ جاتی ہے، یہ کوئی ہمارے اعمالوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ ہم بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، پلیز یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اللہ وہ مسئلہ حل بھی کر دیتا ہے، دولت بھی دے دیتا ہے، شہرت بھی دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ مت سمجھیں کہ اس پیر کی وجہ سے آپ پہ کرم ہوا، کرم اسی پیر کی وجہ سے ہوا، لیکن دراصل آپ دورے امتحان میں پڑ گئے۔ یہ دورہ امتحان ہے۔ ایک امتحان یہ کہ اللہ نے آپ کو آسائش دے دی، اب اس میں آپ اس کے شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرا، جس طریقے سے آپ کو ملی، جس بزرگ نے آپ کی دعا دی، کہ آپ اس کے بھی وفادار ہیں کہ نہیں۔ کہ میں نے زندگی میں تو یہ دیکھا ہے، اکثر لوگ کام کرا کر، دعا کروا کر چلے جاتے ہیں، پلٹ کے بھی نہیں آتے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں۔ یہ جو زندگی کے سفر میں جو چھوٹی چھوٹی مشکلیں آ جاتی ہیں اس کا حل بتانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات سیکھی کہ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ شادی کا، بیاہ کا، کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا، یہ ہمارے امتحان ہیں، ہماری منزلیں نہیں ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے کل دیکھی، بتائی اور سنی، وہ یہ تھی کہ ہم اپنے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ جو چیز انہیں پسند ہے وہ اپنا لیں، جو ان کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیں، اور یہی ہمارا ذات راہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو پسند ہے وہی ہمارے ذات راہ ہے۔ اس میں ہم اور آگے جائیں اور اس کو سمجھیں کہ جب دو دوست ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چلو کہیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہاں جی ہاں بالکل اچھا خیال ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بولتا ہے چلو اس ریسٹورنٹ چلتے ہیں، اس کی کڑھائی اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار میری دل نہیں ہے کڑھائی کھانے کا، چلو دوسرے ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، اس کے تکے اچھے ہیں۔ تو پہلا دوست بولتا ہے چلو تمہاری مرضی پہ ہم دوسرے ریسٹورنٹ پہ چلتے ہیں۔ مطلب پہلے دوست نے دوسرے دوست کی خوشی اور رضا پہ اپنی خواہش کو قربان کر دیا۔ یہ ہم نے جذبہ لانا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ ان کی خواہش پر ہم اپنی خواہش کو قربان کریں۔ جب ہم اس مقام پہ آ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے ہم اپنے اعمال کو ایسے سر انجام دے رہے ہیں کہ جس میں ہماری مرضی تو ایسی ہے کہ اس کو اس طریقے سے حل کر لیا جائے، لیکن جب ہم سیرت نبی میں دیکھتے ہیں، اللہ کے احکامات میں دیکھتے ہیں، اس کو اس طریقے سے نہیں حل کرنا۔ جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت مطلب باپ وصیت کر دے، زندگی میں تو ویسی تقسیم ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جو ہے وہ اسلامی طریقے سے ہوگی۔ اب کوئی بڑا بھائی بولے نہیں بھائی اس کو یہ بہن کو اتنا نہیں دو، اتنا دو، یہ چھوٹا بھائی نکما ہے تو اس کو دو ہی نہ۔ اب تقسیم تو پھر بھی ہو گئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوئی، تو وہ عمل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ ہمارے لیے عمل خراب ہے۔ ہم نے
اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. جب ہم یہ اس پہ پہنچ جائیں کہ ہم اپنے ہر فیصلے پہ محاسبہ کر لیں، اپنے ہر عمل پہ محاسبہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، تو وہ انشاءاللہ عمل مقبول ہوگا. بات صرف اتنی کہ ہم نے اپنا محاسبہ رکھنا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، چونکہ یہ جنرل بات ہو رہی ہے تو میں کسی طرف جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ہم گھروں میں عورتوں کو دبا لیتے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اب یہ بات اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. عورت پہ رعب رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اس کو زد و کوب کریں. اب یہ بات پسند نہیں ہے. اب ہمارے نام اعمال میں ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. اب ہمارے نام اعمال میں ہر عمل لکھا جا رہا ہے. اب اس میں بہت سارے نیک اعمال ہیں، لیکن یہ ایک بد عملی ہے کہ گھر کی خاتون کو زد و کوب کیا جانا. اب یہ بد عملی ہے، یہ کوئی احسن عمل نہیں ہے، یہ بد عملی ہے. عورت مظلوم ہے جو مار کھا رہی ہے، مطلب ایک قصور ہو تو علیحدہ بات ہے، اگر مظلوم ہے تو مظلوم ہے. تو مظلوم کے اوپر ظلم کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. سارے اعمال تو خراب ہو گئے نا. سارے اعمال تو جب اللہ کے پاس ہمارا نام اعمال گیا، سارے اچھے عمل ہیں، یہ ایک کبھی عمل موجود ہے، تو ہمارا نام اعمال خراب ہو جائے گا، سارا کا سارا ستیہ ناش ہو جائے گا. اللہ کو مظلوم پہ ظلم پسند ہی نہیں ہے. ہم بھلے بڑے حاجی ہوں، نمازی ہوں، ہمارے لنگر خانے چلتے ہوں، ہزاروں لوگ یتیموں کو ہم سرپرستی بھی کرتے ہوں، لیکن مظلوم پر ہم جب ظلم کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. یہ باتیں ہم نے اپنی زندگی میں سیکھنی ہے. یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے کہ جی وہ آپ کے بتاتا رہے کیا کیا کرنا ہے آپ نے. مولوی صاحب کا کام یہ ہے، پیر صاحب کا کام کہ جہاں آپ پھنس گئے آپ کو اس مشکل سے نکال دیں. ایسی بات ہے. آپ عالم صاحب ہیں، اب ہم لوگ گھر گھر جا کے تو نہیں بتا سکتے کہ بھئی تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں، تمہارا وہ عمل ٹھیک نہیں ہے. یہ جہاں ہم پھنس گئے وہاں پہ ہم کسی عالم اور مفتی یا پیر کے پاس چلے گئے، حضرت یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہماری مشکل ہے، ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، ہمارے ساتھ وضو کے یہ مسائل ہیں، کوئی فتویٰ دے دیجئے، کوئی مسئلہ کا حل بتا دیجئے. اپنی زندگی کو ہم نے خود سنوارنا ہے اپنے عمل سے، اور اس عمل کا ہم نے محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم جب اس پوزیشن پہ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا عمل مقبول ہوگا. ہاں لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو ازالہ ہے غلطیوں کا، وہ واپس پلٹ کر اللہ سے معافی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دربار میں آ جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دیں تو تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے. یہاں پھر پھنس گئے. یہ 3-4 دنوں سے جو بات چل رہی تھی، پھر پھنس گئے. کلّا اللہ کافی نہیں ہے بخشش کے لیے، اللہ کے رسول کی حمایت بھی چاہیے. اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی چاہیے، پھر انشاءاللہ ہماری بخشش یقینی ہے. ہم یہ اکثر سوچتے ہیں کہ جی فلانا بندہ بڑا حاجی ہے، نمازی ہے. میرے بارے میں بھی آپ یہی سوچتے ہوں گے، میں آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوں. اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے بارے میں نیک خیال رکھنے چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اس بندے کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کتنی ہے. وہ جب ہم اس کو معیار بنائیں گے تو ہماری دوستیاں بھی معیاری ہو جائیں گی. بیٹا، بچوں، بار بار بولا آپ کو نا، آپ سے محبت رکھتے ہیں، کرتے ہیں، اسی لیے نا کہ آپ سیکھیں، آپ کو سکھانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں.
جب ہماری دوستیاں بھی معیاری ہوں گی تو ہمیں پھر ایسے لوگ ملیں گے جو ہمیں اللہ کے رسول کے دربار میں لے جا سکے. یہ اور آگے کی باتیں ہیں، اس شروع کی باتیں میں نے پہلے بتا دی. یہ جب ہم اس اپنے عمل کا محاسبہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اب ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پر ایک مومن ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے عمل کا محاسبہ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد جو اور آگے کی بات ہے، پھر ہم نے اپنی دوستی کا معیار بنانا ہے اللہ کے رسول کی محبت کے معیار پہ. یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ ہم آج کے لوگوں کا عمل نہیں ہے، صحابہ کا عمل ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی جتنی محبت رکھتا تھا، سارے صحابی اس سے اتنی شدت سے محبت رکھتے تھے. وہ آگے ان کو کراس نہیں کرتے تھے، سیدنا ابو بکر کو، سیدنا عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کو دوسرے صحابی کراس نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت محبت رکھتے تھے. یہی معیار ہم نے بھی اپنانا ہے اپنی دوستیوں میں. جب ہم یہ معیار بنا لیں اپنی دوستیوں میں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ ایسے لوگوں سے ملا دے گا. کیونکہ اب ہم اس شہر میں آ گئے، اب ہم اس بازار میں آ گئے جہاں پر یہ بچے کو باہر لے جائیں، اب ہم اس بازار میں آ گئے جہاں پہ سارے غلامان مصطفیٰ ہیں. اب وہی لوگ ملیں گے جن کے گلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا ڈالا ہوا ہے، جو ٹھپے والے لوگ ہیں، جو مہر لگائے ہوئے لوگ ہیں، وہی لوگ ملیں گے نا. یہ جو نبی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم اقدس ہے ولیوں کی گردن پہ، یہ ٹھپا ہے نا، یہ ٹھپا ہے ان کا کہ بندہ ہو گیا. اب پھر ویسے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر ہماری دوستی ایسے لوگوں سے ہو جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں پھر فرعون ملیں گے، شداد ملیں گے، نمرود ملیں گے. ہمیں کچھ ایسے لوگ مل جائیں، ہم ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو شہرت سے یا دنیا سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں شیطان جیسے لوگ ملیں گے جو چال بازیاں سکھائیں گے، چالاکیاں سکھائیں گے. یہ سب آپ کی اپنی ذاتی چوائس ہے. یہی وہ عمل ہے، یہی وہ بیس ہے جس پر ہمارا زندگی کا فیصلہ ہونا ہے. جب سے میں آیا ہوں پاکستان، روز ہی کسی نہ کسی مرنے کی خبر سن رہا ہوں. اللہ ہماری بھی موت آسان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرمائے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں اللہ معلوم وہ کس حالت میں گئے. ان کی مہلت ختم ہو گئی، ہماری مہلت باقی ہے. غنیمت جانیں اور اپنے اعمالوں کو ہم درست رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو آخری بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا کیونکہ پھر منقبت ہے، پھر لنگر بھی ہے، بعد میں قوالیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ راتوں کو پوری رات جا کے عبادت فرمایا کرتے تھے اور اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں فرماتے تھے. یہ ان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارا وجود، ہمارے بال جتنے بھی ہو جائیں، جتنے ہمارے بال ہیں اتنے بھی ہمارے وجود ہو جائیں تو ہم ان کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جس طرح ہماری بخشش کی دعائیں فرمائیں اور اللہ نے فرمایا ان کو، اے میرے حبیب ہم تمہیں راضی کر دیں گے. یہ انہوں نے ہم پہ احسان فرمایا. یہی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اتنی رکھیں کہ جتنی ہم رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ رکھیں. اگر ہماری اللہ کے رسول سے محبت رکھنے کی طاقت
زندگی میں 10% ہے، اس کو 12-13-15% پہ لے کر آئیں، 15% ہو جائے تو اور بڑھائیں، اور ہو گئی اور بڑھائیں، جتنی ہو جائے بس بڑھاتے رہیں یہاں تک کہ خود فنا ہو جائیں ان کی محبت میں۔ بس یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری جیت ہے۔ ہمیں جنت میں یہی چیز لے کے جائے گی، لیکن ہم جنت میں جائیں گے جب ہم ان کے دیوانے ہو جائیں تو دیوانہ تو پھر اس کے پیچھے جائے گا جس کے وہ دیوانہ ہے۔ اللہ ہماری ایسی منزل بنائے، ایسی کوئی ہماری آخر بنائے کہ ہم آخرت میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں، جہاں جہاں وہ جائیں اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ لے جائے۔ اب آخر میں اب ہمارا یہ 3 دن ہو گئے اس محفل کے، کس طرح گزر گئے یہ 3 دن پتہ نہیں چلا۔ ہم 16 کے آئے، 16 کو چلے 17 کو پہنچے، تو 17 سے یہ 20 آج 20 ہو گئی، 4 دن ہمارے گزر گئے، ہمیں نہیں پتہ چلا کیسے گزرے، بہت تیزی سے گزر گئے۔ اب کل ہمارا آخری دن ہے، صبح 9 بجے انشاءاللہ کل کی محفل ہوتی ہے۔ یہ بزرگان دین چشتیوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ عرس کے آخری دن کو کل کا دن کہتے ہیں، اور اس میں رنگ پڑھتے ہیں قوالی کی صورت میں۔ اس میں سب کو دعوت ہے، انشاءاللہ ناشتہ بھی سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور بعد میں چائے بھی ہوگی، پھر بعد میں رخصت بھی، سب جس نے جہاں جانا وہ جا سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام یہ ہے کہ بس ابھی ہم 3 منقبتیں سنیں گے اور صلاۃ السلام پڑھیں گے، اور پھر لنگر کو ہمارے لیے کھولا جائے گا، ہم لنگر کھائیں گے، اور پھر اس کے بعد پنڈال میں جا کے قوالیاں سنیں گے۔ امید ہے کہ میں نے ان 3 دنوں میں جن لوگوں نے پورا سنا ان کی سمجھ میں آیا ہوگا، جنہوں نے آج سنا ان کی بھی سمجھ میں آیا ہوگا، اور میرے تہ دل سے یہ دعا ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر اٹھیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔